نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سنو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ ایک قرآن او کتاب ہے جس دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین یہ ہدایت ہے تقوی والے واسطے۔ الذین یؤمنون بالغیب انہاں دی علامت ہے کہ بغیر ویکھے دے ایمان لیاوندے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کردے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اللہ نے انہوں عطا فرمایا ہے اس جو اللہ دے رستے خرچ کر دے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ وہ کتاب ہے جس دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین ہدایت ہے تقوی والے واسطے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا ہدی للناس کہ جو قرآن ہے لوگاں واسطے ہدایت ہے، لیکن اس مقام تے ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین تقوی والے واسطے ہدایت ہے۔ مفسرین نے ادی وضاحت کیتی ہے کہ کمال تقوی والا شخص قرآن پاک تو صحیح فیض حاصل کردہ ہے اور تقوی دے بغیر شخص اتنا فائدہ حاصل نہیں کر پاندہ۔ یا انہیں ایک مثال پیش کیتی ہے کہ غوطہ خور شخص جو ہے وہ سمندر دی تہاں چوں موتی تلاش کردہ ہے، اور عام آدمی جو تیرنا نہیں جاندہ اور ڈوب جائے گا وہ تلاش کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو جو تقوی والے ہونگے وہ قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک چوں موتی تلاش کریں گے، قرآن پاک جو فیض حاصل کریں گے، علم و معرفت دے جو سمندر ہے ادھے وچوں اتنا اتنا حصہ حاصل کریں گے، تو سب تو زیادہ حصہ حاصل کرنے والے اور تقوی والے لوگ ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نو جنہ لوگاں نے سمجھا ہے وہ بغیر تقوی دے کسے نے بھی نہیں سمجھا۔ جتنے بھی علماء صلحاء یا لوگ ہیں یہ یقیناً تقوی والے ہیں، پھر انہوں نے قرآن پاک نو ٹھیک طرح سمجھا ہے اور سمجھ کے پھر اس سے عمل کیتا ہے۔ تو پہلی جو شرط رکھی گئی ہے قرآن پاک نو سمجھن لئی، اس تو فائدہ حاصل کرنے لئی، وہ تقوی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب تقوی دی جو پہلی علامت ہے، شرط ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العزت نو بغیر ویکھے دے من لیا جائے۔ مفسرین نے ادھی تفسیر بھی اسی طرح بیان کی تھی کہ یؤمنون بالغیب دا کی مطلب ہے کہ وہ چیزاں جڑی اس نے نہیں ویکھیاں انہاں تے ایمان لے آئے۔ اللہ نو نہیں ویکھیا، حوض کوثر نہیں دیکھیا، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، میزان نہیں دیکھیا، تو روز معاشر دا دن نہیں دیکھیا، قیامت نہیں دیکھی، یہ ساریاں چیزاں غیب ہیں۔
تو انہوں یقیناً قبول کرے اور من لے. اس دا مطلب ہے یؤمنون بالغیب. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کہ تقوی والے او لوگ ہیں جڑے بغیر ویکھے دے ایمان لیاندے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کردے ہیں اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ نے جو انہوں نے عطا کیتا ہے اللہ دے دیتے ہوئے چوں اللہ دی مخلوق تے خرچ کردے ہیں. اس وقت اگرچہ ٹاپک تو یہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ دے بندیاں دی یہ شان ہے, تقوی والیاں دی یہ شان ہے کہ اللہ دے دیتے ہوئے چوں اللہ دے رستے خرچ کردے ہیں. مفسرین نے ایک نقطہ اور اخذ کیتا ہے کہ ہدی للمتقین تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے. الذین یؤمنون بالغیب اس تو مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اس تو مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس تو مراد مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات مراد ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ نے انہوں عطا کیتا ہے اس چو خرچ کردے ہیں. اس سے پہلا نقطہ مفسرین بیان کردے ہیں کہ جس نو جو نعمت ملی ہے اگر بندہ مننے ہی نہ کہ اللہ نے دیتی ہے تو پہلی ہی بے ترتیبی ہو گئی, غلطی ہو گئی. تو سب تو پہلے تو دے لئے مننا ضروری ہے کہ جو کچھ دیتا گیا ہے میرا اپنا نہیں ہے, اللہ نے دیتا ہے. رزق دا معنی روٹی پانی نہیں ہے بلکہ رزق تو مراد ہر نعمت ہے جو بھی اللہ نے عطا کیتی ہے وہ رزق دے اندر شمار ہے. تو 3 قسم دی نعمت علماء نے تقسیم کر دیتی. پہلے عام لوگ جنہوں سمجھ دے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ نے جو انہوں رزق دیتا ہے تو جنہوں دے کل مال و دولت زیادہ ہے گویا کہ وہ اپنا مال اللہ دے رستے خرچ کر دے ہیں. دوسرا معنی ہے کہ جنہوں اللہ رب العزت نے علم دی دولت نہ نوازیا ہے تو اللہ دے دیتے ہوئے علم نو لوگاں تک پہنچان دے ہیں. اور تیسرا مفہوم ہے کہ جنہوں تے اللہ دی رحمت اور انعام اور اللہ دے انوار و تجلیات دی بارش ہوندی ہے وہ اس نور نو لوگاں تے تقسیم کر دے ہیں. تو جس قسم دی بھی نعمت اللہ رب العزت نے کسی نو دیتی ہے تو اللہ دی دیتی ہوئی نعمت چوں لوگاں تے خرچ کرے. تو 3 قسم دے آدمی ہیں. پہلا بندہ ہے جڑا اللہ دے رستے خرچ کردہ ہے او دے لئے لفظ استعمال ہوندہ انفاق فی سبیل اللہ. اے او آدمی ہے جڑا فرض حد تک یعنی زکاة ادا کردہ ہے تو اس نے اتنا کیتا ہے کہ زیادہ مال جمع کیتا ہے لیکن کچھ اللہ دے رستے خرچ کر لیا. اس دی بھی یہ شان ہو گئی کہ دا مال پاکیزہ ہو گیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ جو ہے جسم دی زکاة ہے کہ گویا کہ جسم پاک ہو جاندہ ہے. جس طرح مال دی زکاة دے نال مال پاکیزہ ہے تو روزے رکھن نال جسم پاکیزہ ہو گیا, جسم دی زکاة ادا ہو گئی. تو یہ پہلا طبقہ ہے انفاق فی سبیل اللہ والا کہ جنہوں نے زیادہ مال رکھیا اور کچھ حصہ اللہ دے رستے دیتا وہ 40واں حصہ ہے زکاة ہے. دوسرا طبقہ انہوں نے واقعہ جندہ جواد سخاوت کرنے والے لوگ. یہ طبقہ ہے کہ جنہوں تھوڑا رکھیا اور زیادہ اللہ دے رستے خرچ کر دیا. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے واقعہ جندہ ایثار کرنے والے. انہوں نے سب کچھ اللہ دے رستے لگایا اپنے لئے کچھ بھی نہ رکھیا. جو پہلا طبقہ ہے زکاة ادا کرنے والے یہ خوش نصیبہ جو پہلا طبقہ ہے
کہ جنہاں نے اللہ رب العزت دے قانون دے مطابق اپنے مال نو پاک کر لیا ہے، حلال کر لیا ہے، اور جتنا اللہ نے لازم قرار دیتا ہے اتنا حصہ اپنے مال چو ادا کر دیتا ہے. تو دوسرا نمبر اس تو اعلیٰ درجے والے لوگ ہیں جنہوں نے جواد آکھیا جاندہ ہے. تو انہوں دی پوزیشن ہے کہ تھوڑا اپنے کو رکھ دے ہیں اور زیادہ اللہ دے رستے خرچ کر دیں. اور آخری درجے والے لوگ او طبقہ ہے جڑا جمع رکھدا ہی نہیں ہے بلکہ سب کچھ اللہ دے رستے خرچ کر دے ہیں. تو تینوں طبقات اس دے اندر شامل ہیں. جس طرح دی اللہ رب العزت نے کسی نو توفیق عطا فرمائی او اس قدر ہی خرچ کردہ ہے. قرآن پاک نے دوسرے مقام تے بات بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنہ نال سودا کر لیا ہے. کس چیز دا سودا کیتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے انہاں کو مال بھی لے لیا، اللہ نے انہاں کو جان بھی لے لی، اس دے بدلے اللہ نے انہاں نے جنت عطا کر دی. عجیب بات تو یہ ہے کہ مال بھی اللہ دا عطا کردہ، جان بھی اللہ دی عطا کر دی چیز، او دی تو اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن مالک دی مہربانی کرم نوازی ہے کہ دیندہ بھی آپ ہے اور پھر بندے نوادہ تو مالک ہیں، یہ تیری چیز ہے، یہ تو میرے رستے خرچ کر رہا ہے. حالانکہ سچی بات ہے کہ اس دی ہے ہی نہیں ہے. جان تو دے دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مال بھی اللہ رب العزت دا، جان بھی اللہ رب العزت دی، اور جان و مال دے کہ اللہ سودا کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان دے نال سودا کیتا ہے. کس چیز دا؟ انہاں کو جان لے لئی، انہاں کو مال لیا، اس دے بدلے انہاں نے اللہ نے جنت عطا فرما دی. تو مال اور جان ظاہر ہے یہ سب تو زیادہ پیاریاں چیزاں ہیں، فطری تقاضا ہے. اس لئی پھر فضیلت بھی بیان کی تھی کہ جو اللہ دے بندے ہیں اور اللہ دے عطا کردہ مال چو اللہ دے رستے خرچ کر دے. تو پہلی صورت تو ہے کہ نہ خرچ کرنے والوں اللہ کی عطا کردہ ہے. حدیث پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور، ایک کھجور اللہ دے رستے جڑا آدمی خرچ کردہ ہے، فرما بندے نو پتہ نہیں چلدا کو کھجور بڑا بڑا کہ محشر دے دن جدو اس نو واپس کیتی جاندی ہے احد پہاڑ جتنی ہو چکی ہوندی. صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس طرح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی ایک چیز نو پال دے ہو، فرمایا وچھیرا ہوندا ہے تو انہوں پال دے ہو، پال دیاں بہت بڑا جانور ہو جاندہ ہے، یہ تو تہاڈا پالنا ہے، اور اللہ جس چیز نو پالدا ہے انہوں کتنا زیادہ کر دے گا. قرآن پاک نے جو مثال بیان فرمائی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ جنہیں لوگ اللہ دے رستے خرچ کر دے ہیں انہوں دی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی زمین دے اندر ایک دانہ بیج بوندا ہے، ایک دانے دے وچوں 7 سٹے نکل دے ہیں اور ہر سٹے 100 دانہ ہوندا. اللہ رب العزت نے فرمایا گویا کہ ایک دانہ بیج بوندا ہے اور 700 دانہ حاصل کردہ ہے. تو 700 دانہ حاصل کر کے اگے رب اللہ کریم نے اسے تے ہی نہیں رکاوٹ کی تھی، بلکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو پھر اس نو دگنا کر دے، 700 نو کتنا کر دے، 1400 گنا کر دے. ایک اس بیس تے ہے اے دے خلوص دے اعتبار نال ہے کہ کس قدر خلوص دے نال اللہ دے رستے خرچ کردہ انسان. تو پہلا چونکہ حصہ ہے زکاة دا، تو زکاة لئی کی ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں لوگ زکاة ادا نہیں کر دے انہوں دے مال جو ہے
اس سپ دی شکل وچ گنجے سپ دی مانند انہاں دے گلے دے اندر لٹکا دیتا جائے گا کہ لو جناب تہاڈا مال ہے جس نو تسی جمع کر کے رکھ دے رہے. کسے کول گاواں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، انہاں دے بارے حدیث پاک دا مفہوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اونٹ او دے کندھے تے رکھ دیتے جان گے، گائیں اور بکریاں او تے بوجھ بنا کے رکھ دیتیاں جان گیاں کہ اللہ نے تو انہیں مال دیتا تو اللہ دے رستے کیوں خرچ نہیں کر سکے. اسی طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا آدمی زکاة نہ ادا کرے اس دی اللہ رب العزت نماز بھی قبول نہیں فرماتی. جدوں قرآن پاک پڑھو گے اکثر موقعوں تے لفظ ہوئے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور دے اندر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دا انکار کر دیتا تو آپ نے فرمایا میں انہاں دے خلاف جہاد کرنا ہے جتنے تک جو رسول اللہ دے زمانے چ ادا کر دے رہے ہیں اگر انہاں چ ایک رسی بھی کم ادا کریں گے اس نال بھی جنگ ہوئے گی. فرمایا جڑا زکوٰۃ اور نماز دے اندر فرق کرے گا او دے نال بھی جنگ ہوئے گی کہ چونکہ دی ترتیب اسی طرح ہے کہ قرآن نے انہوں اکٹھا بیان کیتا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. بندے نو جدوں یہ بات اصلاً سمجھ آ جائے کہ جو مال دین والا ہے وہ اللہ ہے اور جدوں چاہے انہوں زیادہ کر دے جدوں چاہے تھوڑا کر دے. اگر یہ یقین ہو گیا تو پھر اس نو اللہ دے رستے خرچ کرنا مشکل نہیں ہوئے گا. اور جدوں یہ سمجھے کہ مال میرا ہے پھر انہوں مشکل ہو جاندہ ہے چونکہ اپنی ملکیت سمجھدا ہے اور اگر اس ملکیت نہ سمجھدا پھر آسان ہو جاوے پھر وہ دلی مشکل نہ رانا. تو زکوٰۃ کس طرح فرض ہے 40واں حصہ اور ایدی ترتیب اس طرح ہے کہ 7.5 تولے مالیت سونا یا اس دے برابر پیسے. دوئی صورت ہے 52 تولے چاندی یا او دے برابر قیمت پیسے اور اس تے 1 سال پورا گزر جائے پھر اس تے زکوٰۃ ہوئے گی. اسی طریقے جانور ہیں تو جانور اونٹ ہے 5 اونٹ جدو ہوندے نے اس تو بعد اس سے زکوٰۃ شروع ہو گئی. اگر وہ کل گاواں ہیں بھینساں ہیں تو جدو 30 ہو جان گیاں تو انہاں تے زکوٰۃ ہوئے گی اور بکریاں جدو حد 40 ہو جان گی تو 40 تے پھر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. لیکن یہ جتنی چیزاں ہیں جانوراں دے اندر انہاں تے کس چیز تے زکوٰۃ ہوئے گی؟ جڑیاں چردیاں ہیں جنہاں نوں باقاعدہ کسی نے گھر بن کے پٹھے نہیں پائے ہوندے انہاں تے اے انداز ہے زکوٰۃ دا. اور ایک آدمی ہے وہ تجارت کردا ہے انہیں 1 بھینس رکھی 2 رکھیاں تو پھر او دی قیمت لگا کے اس تے زکوٰۃ ادا کرے گا پھر یہ ترتیب اس دی نہیں ہوئے گی. تو زکوٰۃ فرض ہے اور آپ سمجھتے ہو یہ مسئلہ کہ بھئی فرض جو ہے یہ برابر نفل نہیں ہو سکتے. جس طرح رمضان دے روزے فرض ہیں تو ایک بندہ سارا سال روزے رکھے تو رمضان دے 1 روزے دے برابر نہیں ہو سکے. یہ ویلیو زیادہ ہے. انہیں 1 درہم اگر زکوٰۃ نہیں ادا کردہ اور باقی صدقہ خیرات لاکھ روپیہ خرچ کرے پھر بھی یہ 1 درہم دے برابر نہیں ہوئے گا کہ زکوٰۃ فرض ہے. تو پہلے فرض دا نمبر آئے گا اس تو بعد باقی نوافل دی پوزیشن آئے گی. اپنے ہاں جڑی عموماً غلطی چل دی ہے کو زکوٰۃ گن کے لوگ نہیں ادا کر دے انہیں بے ترتیبہ صدقہ خیرات تو صدقے خیرات دی کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی. وہ دی انہی پوزیشن ہے جو رمضان دے کو روزے نہ رکھے اگے پیچھے سارا سال بھی رکھ لے کوئی فائدہ نہیں ہوئے. رمضان دے رکھے پھر اگے پیچھے رکھ کے پھر لطف آ جائے گا. تو
اے جڑے فرائض ہیں انہاں دی بات بھی انوکھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دی جنت دے الگ دروازے ہیں. یعنی ایک دروازہ ہے جس چ صرف روزے والے گزریں گے, ایک دروازہ ہے جس چ زکوٰۃ والے گزریں گے, ایک دروازہ ہے جس چ نماز پڑھنے والے گزریں گے, ایک دروازہ ہے جس چ صرف حاجی لوگ گزریں گے. تو انہاں دی جنت دے الگ الگ دروازے بنے ہوئے, اتنی انہاں چیزاں دی شان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے 8 دروازے ہیں, تو کوئی کسے چو گزر رہا ہوئے گا, کوئی کسے چو, آپ دی امت چ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا ہر دروازے چ گزرے؟ فرمایا ابو بکر اور مینوں امید ہے کہ تو ہوئے گا جنوں ہر دروازے چ بلایا جائے گا. تو اے ہر دروازے چ تو پھر ہر آدمی نہیں گزرے گا, جو کم کردہ ہوئے گا اس کم دی بنا تے انہوں اس دروازے چ گزاریا جائے گا. تو ایک خوبصورت ترتیب کدی بھی نہیں بھولنی. کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر اللہ دے رستے او گن کے 40واں حصہ اللہ دے رستے دے دیتا کرے تو دا مال پاک ہو گیا. باقی سال بھر جس قدر بھی صدقہ خیرات کرے وہ الگ نیکی ہے, اس دی یہ پوزیشن زکوٰۃ دے نال نہیں مل سکے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کردے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور اللہ حلال مال پسند کردا ہے, حرام قبول نہیں کردا. جدو اللہ دے رستے خرچ کرنا ہے او دے لئی شرط بھی پہلی یہ ہوئے گی کہ حلال ہو. اگر کو حرام جمع کر کے پھر آکھے میں نے اللہ دے رستے خرچ کرا اور اس تے اجر بھی ملیا کرے تو اے امید ہی ختم کر دے وے. اجر کس تے ہوئے گا؟ حلال تے ہوئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے رستے تے دینا بھی بڑا انوکھا کام ہے کہ ایک لقمے دی بدولت 3 بندے بخشے جاندے نے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی دے دروازے تے کسی نے دستک دے دیتی, بے روٹی چاہی دی ہے, تو جس مالک دے گھر پک رہی ہے وہ مالک بھی جنت چ گیا. جس عورت نے روٹی پکائی ہے وہ عورت بھی جنت چ گئی. اگے فرمایا جڑا خادم چوک کے دروازے تے دے ہوندا وہ بھی جنت چ گیا. تو ایک لقمے دی بدولت 3 آدمی جنتی ہو رہے ہیں کہ اللہ دے رستے خرچ ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگاں دا گمان ہے کہ اللہ دے رستے بندہ خرچ کرے رزق گھٹ جاندا ہے. آپ نے فرمایا گمان ختم کریں, اللہ دے رستے خرچ کیتے ہیں رزق بڑھ جاندا ہے, گھٹدا نہیں ہے. جدوں کوئی چاہے کہ اللہ دے رزق اضافہ کرے فرمایا پھر اللہ دے رستے خرچ کرے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے کہ جس نو غریبی آ جاوے اور وہ چاہے کہ میں امیر ہو جاواں, فرماندے اللہ نال تجارت کر لے اور اللہ نفع دیندا ہے. دیندا کتنا نفع ہے؟ 1 روپیہ اللہ دے رستے لائے گا 10 گنا اللہ نفع دے گا. تو فرمایا کوئی دنیا دے اندر ایسا تاجر نہیں ہے کو تجارت 10 گنا نفع دے, اللہ 10 گنا نفع دیندا ہے. فرمایا غریبوں اپنی غریبی دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ نال تجارت شروع کر لو, خوبصورت طریقہ امیر بننے دا ہے. اسی طریقے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی نو معاف کر دیو اللہ تہاڈی عزت بڑھا دے گا. کہ اللہ دے رستے خرچ کرو اللہ رزق بڑھائے گا, اور اگر کسی نے معاف کر دیو, کسی نے ظلم کیتا زیادتی کیتی تو اللہ تہاڈی عزت بڑھا دے گا. اور فرمایا کہ اگر عاجزی اختیار کر دیو نیویں ہو جاؤ اللہ تہانوں اتنا اونچا کر دے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے قوم بنی اسرائیل دے اندر ایک آدمی دے حالات ماڑے ہن, انہوں نے اپنے وقت دے پیغمبر نو عرض کیتی کہ اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ اپنے رزق دا کی مسئلہ ہے, بڑے مشکل حالات ہیں. انہوں نے دعا کیتی, اللہ پاک نے فرمایا کہ ادھی اسی طرح ہی زندگی ہے, کدی بھوکا رہے گا کدی روٹی مل جائے گی. اگے اس بندے نو پوچھ لو جے چاہندا ہے تو ادھی عمر دیاں نو چنگی روٹی دے دیتی جا رج کے کھال, باقی ادھی بھوکیاں گزار لے.
یا ایک دن اچھا ملے گا ایک دن نہیں ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے میاں بیوی نے مشورہ کیتا تو مشورے تے اے فائنل ہویا کہ اللہ کولوں نہ اکے واری منگ لیا جاوے, ادھی زندگی ٹھیک گزار لئی جاوے. اللہ رب العزت نے انہوں نے اکو واری رزق دے دیتا کہ ادھی زندگی رج کے کھا لو نہیں مکے گا. انہوں نے کی کرنا شروع کیتا, وہ خود بھی کھایا کر دیں اور اللہ دے رستے خرچ کرنا شروع کر دیں. جدو ادھی زندگی گزری وہ پیغمبر اللہ دی بارگاہ حاضر ہو, یا اللہ انہوں دا رزق ختم نہیں ہویا. اللہ نے فرمایا پھر میرے رستے لا دیں دے میں اور زیادہ دے دیں, چونکہ انہوں دی ترتیب خوبصورت ہو گئی ہے, ہون نہیں ختم ہو سکتا, ہون قیامت تک کھادی رکھیں کدی بھی نہیں مکے گا. تو یہ نظام ہی ایسا خوبصورت ہے, لیکن اس دے نال ایک شرط ہے کو اپنے مالک تے یقین ضروری ہے. حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ دے دروازے تے کسی نے سوال کیتا, 2 روٹیاں آپ کو لہان اس نے 2 آپ نے دے دی تھی. تھوڑی دیر ہوئی آپ دے گھر مہمان آئے تو کسی نے روٹیاں دا چھابا بھرے ہویا آپ دی خدمت پیش کیتا. آپ نے گنیاں 19 روٹیاں ہاں, فرمایا لے جائے میریاں نہیں ہیں. اس نے کیا بی بی یہ تو ہڈے واسطے کسی نے بھیجیاں نے؟ فرمایا نہیں میریاں نہیں ہیں. کہ کیوں نہیں تیریاں؟ انہاں گنیاں, فرمایا 19 ہیں میریاں ہوندیاں 20 ہونیاں چاہیے دیاں کہ میں 2 اللہ دے رستے دتیاں تو 10 اللہ ایک دے بدلے دیندا ہے. وہ بندہ واپس گیا, ایک روٹی پیچھے بھول آیا ہاں, پھر وہ بھی اس نے اٹھائی آکھیا نہیں بی بی 20 ہیں تیری. اس قدر یقین والے لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک راہب ہا عیسائی جڑے ہیں وہ تنہائی دے اندر عبادت کر دے ہن, دنیا چھوڑ دین دے ہن. اسلام دے اندر اے طریقہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام دے اندر رہبانیت نہیں کہ بے تسی کام کاج چھوڑ دیو, نہیں, کام کرو اور اللہ دی عبادت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عیسائی راہب جنگل وچ بیٹھ گیا, اس نے اللہ دی عبادت شروع کر دی. 60 سال اللہ دی عبادت کی تنہائی دے اندر. ایک دن بارش بڑی آئی ہوئی ہاں, سبزہ اگیا ہویا, اس نے باہر جاتی پائی, بڑا خوبصورت ماحول دیکھا. اس نے کیا کیوں نہ ہوئے میں باہر بیٹھ کے اللہ دی عبادت کراں. باہر جدو نکلیا تو کوئی عورت بکریاں چرا رہی ہاں. اس بندے نے زندگی کدی کسی غیر عورت نال بات نہ کیتی, کدی کسی نے ویکھیا نہ, انہوں سمجھ ہی نہ لگی, وہ دے کولو زنا ہو گیا. انہوں بڑا رویا دھویا اور تالاب اس نے ڈھونڈیا, اتھے جا کے اس نے غسل کیتا. جدو غسل کر رہا ہاں تو ایک سوالی آ گیا, اس نے 2 روٹیاں دے دیتیاں سوالی نو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ فوت ہو گیا, او دا گناہ تو لیا گیا اور نیکیاں تو لیاں گئیاں. 60 سال دی عبادت ایک پاسے اور جڑا اس نے زنا کیتا ہا او دے برابر ہو گیا, نیکیاں ختم ہو گئیاں. لیکن جڑی اس نے 2 روٹیاں اللہ دے رستے دتیاں ہن او دیاں بچ گئیاں. تو اللہ کریم نے وہ 2 روٹیاں دے صدقے او دی مغفرت فرما دیتی کہ اس نے صدقہ خیرات کیتا ہا, یہ بچ گیا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے زمین پیدا فرمائی. جدو زمین بڑھائی تو اس نے ہلنا شروع کیتا. اللہ نے پھر پہاڑ پیدا کر دیتے, پہاڑاں نال اس نے بن چھڑیا, قابو ہو گئی. فرشتے آئے کہ یا اللہ یہ پہاڑاں جتنی طاقت بھی کسی اور چیز ہے. اللہ کریم نے فرمایا پہاڑاں نال لوہا زیادہ مضبوط, اس لیے کہ لوہا پہاڑاں نو توڑ دیندا ہے. پھر فرشتے نے عرض کی تھی یا اللہ لوہے تو بھی کوئی چیز مضبوط ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا آگ ہے, لوہے تو بھی مضبوط ہے کہ آگ جو ہے لوہے نو پگھلا دیندی ہے. کہ یا اللہ آگ تو بھی کوئی چیز مضبوط ہے, تکڑی ہے. اللہ پاک نے فرمایا پانی ہے, آگ نو بجھا دیندا ہے. یا اللہ پانی تو کوئی چیز طاقتور ہے. اللہ نے فرمایا ہوا ہے, یہ پانی دے رخ نو بدل دیندی ہے. کہ یا اللہ ہوا تو بھی کوئی چیز تکڑی ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہاں صدقہ خیرات تکڑا ہے کہ اگر آسمان تو مصیبت انج قریب گر چکی ہوئے, بندہ انج صدقہ کرے اتھے رک جاندی.
تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تسی چاہو کہ تہاڈی خوشی دے نال زندگی گزریا کرے اللہ دے رستے خرچ کر دیتا کرو، مصیبتاں بلاواں او پہلے ہی ٹل جایا کرن گیاں، اور اگر مصیبت آ جائے فوراً صدقہ کرو گے اللہ رب العزت فوراً ٹال دے گا۔ اس تو بہتر اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے خیرات دی یہ بات ہے کہ محشر دا دن ہوئے گا، ایک بندے نو عمل دکھائے جانا ہے، وہ اپنی نیکیاں بھی دیکھے گا اور گناہ بھی دیکھے گا، انہوں ہر طرف اگ نظر آئے گی کیونکہ گناہ زیادہ ہون گے اور نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور صدقہ کیتی ہوئی اس، ایک کھجور اللہ دے رستے دے، او ایک کھجور انہوں اگ تو بچا لے گی۔ فرمایا کہ اگر تسی ایک کھجور بھی صدقہ کر کے اگ تو بچ جاؤ تو بچا لو اپنے آپ میں، کوئی مشکل کم نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہ نو انج مٹا دیندا ہے۔ ایک بندے نو آپ نے دیکھیا کہ موٹا آدمی ہاں تو پتھر پہاڑ تے چل رہا تو پیر دا تلکیا تے ڈگ گیا، تو سارے صحابہ مسکرا پے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جدو بندہ صدقہ کرے نا او دے گناہ انج گر جاندے نے جویں موٹا بندہ پتھر تو گر گیا ہے، انہوں سمجھ نہیں لگدی، گناہ سارے ختم ہو جاندے ہیں۔ تو اے آپ نے مثالہ اس لیے بیان کیتیاں ہیں کسی طریقے کسی نو کوئی نہ کوئی سمجھ آ جائے، آسانی ہو جائے تو سمجھن لی تو یہ کافی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر بکری ذبح ہوئی تو انہوں نے جلدی جلدی کوئی چیز کسے نو دے دیتی، کوئی کسے نو دے دیتی۔ جدو سرکار آئے تو آپ نے پوچھا عائشہ کی بچایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک کندھا بچ گیا ہے، باقی ساری دے دیتی ہے اللہ دے رستے۔ فرمایا پھر کندھا نہیں بچیا، باقی سب کچھ بچ گیا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا جو اللہ دے رستے دے دیتا وہ تیرا ہو گیا، ہن باقی جڑا یہ تیرا نہیں ہے، وہ تو اپنا بچا لیا، سارا کچھ تو بچا لیا جڑا اللہ دے رستے دے دیتا۔ اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان دا مال جڑا محشر دے دن کام آئے گا وہ کیڑا ہونا ہے؟ جڑا اس نے اللہ دے رستے خرچ کیتا ہونا ہے۔ بندہ یہ سمجھدا ہے میں جو جمع کرنا ہاں اے میرا مال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جدو مر جائے گا وہ مال وہ دے وارثاں دا ہو جائے گا، اس دا مال وہ ہے جو اس نے اللہ دے رستے خرچ کر دیتا ہے، اگے بیج دیتا ہے، وہ کل محشر دن اس نے پا لے گا۔ اس لیے کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آخری بات انہوں زیادہ یاد کرنے دی کوشش کرنی ہے کہ صدقہ کرے لیکن کرے اس انداز کہ صرف اللہ دی رضا ہو۔ اسے لئے حدیثاں دے اندر جڑی ڈیر فضیلت ہے وہ چھپا کے کرنے دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر دا دن ہوئے گا، عرش الہی دے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، اور اللہ رب العزت کنہ لوگاں نو وہ سایہ عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بندہ عدل کرنے والا بادشاہ، انہوں اللہ عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا او نوجوان جس دا دل مسجد نال لگا رہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ او دو بندے جڑے اللہ دی رضا لئی آپس وچ محبت کریں، جدا ہوویں تا اللہ لئی جدا ہوویں۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ او نوجوان جس نو کسی حسن و جمال والی عورت نے گناہ دی دعوت دیتی اور اس نے کیا میں اللہ تو ڈردا ہاں، گناہ نہیں کیتا، اللہ محشر دے دن اس نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اگے ارشاد فرمایا کہ پنجواں وہ شخص ہے کہ اس نے سجے ہاتھ نال صدقہ کیتا
او دے کھبے ہاتھ نو بھی پتہ نہ چلیا کہ کیتا ہے اس کے نہیں کیتا. اللہ انہوں معاشر دے دن عرش دا سایہ عطا فرمائے گا. اور 7واں بندہ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہائی دے اندر بیٹھ کے اپنے رب نو یاد کرے اور اودیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جان اللہ دی محبت یا اللہ دے خوف دے سبب. معاشر دے دن ہوئے گا اللہ کریم انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا. تو میں پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی کہ اگر آپ تھوڑا جا ٹائم کٹ لیا کرو, جمعہ پڑھیا آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ, اپنی ضرورت دے سوال پوچھا کرو, یاد کیتا کرو, عمل کرو, اگے لوگاں تک پہنچاؤ. چلو بندہ گھروں تو آ ہی جاندہ ہے, اگرچہ آمدے تسی ٹھیک لیٹ ہو. کئی دوست نے انہوں دا ارادہ ہوندہ صرف نماز نال پڑھنی ہے, کوئی گل نہ سن لئی جاوے, تو بڑے ہی آرام نال لیٹ پہنچ دے ہیں. ہن اڈائی ہوئے نہیں, میں انہوں دی خاطر ٹائم اگاں کر چھڑیا. میں کہ بھئی انہوں نے دھکے نال سنا کے گلاں چھوڑنی ہیں بھی وہ لیٹ آمدے تسی لیٹ کر دینے. تو صحیح یہ بات نہیں ہے. کئی جگہ تے 1:30 تے جمعہ ہو رہا ہے, اسی 1:30 والے تو 1 گھنٹہ لیٹ صرف کیتا انہاں لئی جڑے چنگی سستی کر کے آمدے نے بھئی چلو مل جاواں گے. کوشش کیتی کرو ٹائم نال پہنچیا کرو, اور کچھ نہ کچھ بندہ آوے تو حاصل کر کے جائے. دین مشکل نہیں ہے, آسان ترین ہے, لیکن سمجھن دی کوشش کرے تو دا چلنا دین, بیٹھنا دین, کھانا دین, پینا دین, سمنا دین, کم کاج دین, ہر شعبے دے اندر انہوں نے کی حاصل ہو سکتی. اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.